خوش آمدید ناظرین محترم، ایک بہت عظیم ہستی کا ذکر، خاتون اول ہستی کا ذکر، جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر آج کی اس خاص صحیح ٹرانسمیشن میں جاری و ساری ہے۔ حضرت علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ خاص وہ ایک سٹوری ہے، پوری بڑی لو سٹوری ہے، محبت والی سٹوری ہے، عشق اور عقیدت والی سٹوری، جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا جو نکاح ہے اس حوالے سے ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ روشنی ڈالیے۔ مدنی صاحب، نکاح کی جو 3 وجوہات ہیں جی، وہ جو مال تجارت جو سفر پہ حضور گئے ہیں، ضمناً صرف میں واقعے کی طرف نہیں جا رہا کیونکہ ہمارا آج کا موضوع بڑا طویل ہے تو اختصار ضروری ہے۔ ایک تو وہ راہب جس کا نام نستورہ ہے، وہ راہب جس نے میسرہ کو کہا جب حضور ایک درخت کے نیچے بیٹھے تو اس نے کہا کہ واللہ اس کا تعارف کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، تو اس نے کہا شہر مکہ میں اس کا نام محمد کے نام سے بتاتے ہیں، یہ امین بھی ہیں، یہ صادق بھی ہیں۔ اس نے کہا آج تک اس درخت کے نیچے کوئی اور شخص نہیں بیٹھا، وہی بیٹھا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت سے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ سیکنڈ کہ سارے رستے حضور جب آ رہے تھے دھوپ کی وجہ سے بادل سایہ کرتا تھا حضور کے اوپر، یہ غلام میسرہ پورے سفر کو جو ہے واچ کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، آبزرو کر رہا تھا۔ تیسرا پوائنٹ، خود جب حضور مال تجارت سے واپس آ رہے ہیں، شہر مکہ میں داخل ہونے والے تھے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اپنے چبارے پہ بالکونی میں بیٹھ کے اس کا نظارہ کر رہی تھی، اللہ اکبر، اور کیا دیکھا کہ فرشتے جو ہیں وہ حضور کے اوپر بادلوں کا سایہ کیے ہوئے ہیں، یہ خود انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا۔ یہ 3 اس کے پوائنٹ تھے، اور پھر انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو بلا کے کچھ دنوں کے بعد بتایا کہ میں نے یہ ماجرا دیکھا ہے۔ اس نے کہا آپ نے تو تھوڑا دیکھا ہے، میں نے تو پورے سفر دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جو چیزیں غلام نے دیکھی، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو بتایا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں کیوں نہ ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجوں۔ پھر ان کی پھپھو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، ان کو جو ان کے بھائی کے گھر تھیں، ان کو بلا کے اور حضور کے بارے دریافت کیا، اور پھر نکاح کا پیغام بھیجا۔ جب نکاح کا پیغام بھیجا تو حضور علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب، جن کے بارے حضور فرماتے ہیں میرے چچا کے بڑے احسانات ہیں مجھے، سبحان اللہ، کفالت میں تھے، ان کو بتایا، اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بتایا، سبحان اللہ، دونوں کو بتایا، اور خاندان کے جو بڑے لوگ ہیں ان سے مشاورت کی۔ مشاورت کرنے کے بعد پھر حضور نے پیغام بھیجا کہ میں جو آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں، آن کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ ٹائم شیڈول، اور ادھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنے وہ چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے مشاورت کی، کیونکہ باپ بھی نہیں تھا، بھائی بھی نہیں تھے، ان سے مشاورت کی، اور ان کی طرف سے وہ وکیل تھے۔ ادھر حضرت ابو طالب اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، یہ اور خاندان کے کچھ لوگ جو حضور کے ساتھ وہاں نکاح کے موقع پہ جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی طرف سے حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا کہنے، سبحان اللہ، اور ان کی طرف سے ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اپنے خاندان کی سیرت کو بیان کیا، اور پھر خاندان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف تھے، دیکھیں جو اوصاف تھے وہ سارے کے سارے حضرت ابو طالب نے بیان فرمائے، اور پھر جو بیان حضرت ابو طالب نے کیے اسی کو آن کیا ورقہ بن نوفل نے۔ جب انہوں نے خطبہ فرمایا تو انہوں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ صادق بھی ہیں، یہ امین بھی ہیں، یہ اعلان نبوت سے پہلے حضور کا چرچا ہو رہا ہے، حضور کے اوصاف کو بیان کیا جا رہا ہے، اور حضور کے خاندان جو بنو ہاشم ہے اس کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، اس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ وہ قریش میں قریش خاندان میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ اعلیٰ ترین ظرف کی مالکہ تھیں، اور ادھر حضور بنو ہاشم میں اعلیٰ ترین مالک تھے۔ کیا کہنے، بہت خوبصورت ایک اہم ترین مسئلہ جو عقیدے کا مسئلہ تھا،
یعنی کہ نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا. جی جی قبلہ یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ ہاں جی. اور بہت بڑا عقیدہ آپ نے درست کیا. 500 آج بسم اللہ حضرت ابو طالب نے اپنی طرف سے جو سیرت کی کتابوں میں 20 اونٹ حق مہر رکھا. کیا کہنے. اسی پہ بالکل اس پہ ڈسکس کریں گے. جی حضرت علامہ عمران انیس صاحب آپ بتائیے. یہ بڑا خوبصورت عقیدہ درست کیا قبلہ پروفیسر صاحب نے. ہم چاہتے ہیں آپ بھی اس پہ ہمیں کچھ ایسی بات جو نقطے اور علم کے ساتھ ہمیں ملے. اس کے حوالے سے ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں جو آپ کوشچن عقیدے کے حوالے سے کہنا چاہ رہے ہیں. جی اس کی بنیادی ایک چیز ہے کہ جب تک اسلام اور حضور تاجدار کائنات نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا اس سے پہلے کے دور کو فطرت سلیمہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور فطرت سلیمہ کا معنی یہ ہے کہ جو چونکہ حضور تاجدار کائنات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 500 سال کا گیپ ہے. فاصلہ. یہ گیپ اس میں جو فطرت اس کو اس انداز کے ساتھ آگے لے کے چلتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ نکاح جو حضرت ابو طالب نے کروایا, پھر آپ کے جو چچا تھے حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن سعد, انہوں نے بھی خطبہ ارشاد فرمایا, پھر اس کے ساتھ ورقہ بن نوفل نے بھی پڑھا. یہ خطبہ جو پڑھا یہ وہ فطرت سلیمہ اور تقاضا جو اوپر پہلے چلا آ رہا تھا اس کے اکارڈنگ ہوا اور نکاح بھی ہوا. اور حضرت ابو طالب آپ کی شخصیت, آپ چونکہ اس وقت اکابرین میں سے بھی تھے اور وہاں پہ قریش کے اکابرین میں سے بھی تھے اور حضور کے بڑوں میں سے بھی تھے, اس وجہ سے آپ کی جو ذات ہے آپ کو بڑی اہمیت حاصل تھی اس کے اندر. ٹھیک ہے. آپ کی ذات اور آپ کی ذات کے ساتھ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق اس میں بڑی اہمیت اور بن گئی. اس وجہ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کا نکاح جب حضور سے ہوا تو وہ فطرت سلیمہ اور اس انداز کے ساتھ, اس کو دور فطرت وحی بھی کہتے ہیں, اس کے اندر ابھی وحی نازل نہیں ہوئی تھی اور وحی سے پہلے کے جو احکامات ہوں گے تو یہ نکاح اس دور کے مطابق اور ان احکامات کے مطابق اپنی جگہ پر درست ہے. ٹھیک ہے. اس پر بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آگے جب وہ نکاح کے حوالے سے پھر آگے بڑھتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو نکاح دیا گیا وہ 12 اوقیہ سونا بھی بیان کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ بعض روایات میں 31 اونٹ بھی بیان کیے جاتے ہیں. یہ بھی بڑا اہم ہے کہ حق مہر ایک معجل بھی لکھا ادھر اور مؤجل بھی لکھا, دونوں طرح کا بیان کیا گیا. حضرت ابو طالب نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو دونوں لفظ اس میں استعمال فرمائے. ٹھیک ہے. اب میں اس کے حوالے سے ایک بات اور آگے جو بڑی ایمان افروز اور ذوق والی بات بھی ہے کہ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کو یہ شرف مل گیا کہ حضور کے عقد میں آ گئی تو پھر آپ نے غلامی مصطفیٰ جب اختیار کر لی تو پھر جتنے غلام آپ کے تھے سب کو آزاد کر دیا. اللہ اکبر. یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ غلامی مصطفیٰ میں خود آئیں, ایسی غلامی جس نے آپ کو آزاد کر دیا. تو آپ نے اس شادی کی خوشی میں جتنے غلام تھے سب کو آزاد کر دیا. بڑے غلام تھے ان کے, اور کیوں, کس وجہ سے, تاکہ یہ دعائیں دیں اور یہ جو شادی ہے میری یادگار بن جائے گی. تو یہ ان کا ایک ذوق دیکھا. اور پھر دف بھی بجائی وہاں پر, عربی میں دف جو یہاں پہ بجائی جاتی ہے وہ بھی بجائی عرب کے ہاں شادی کے اظہار کے لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ تو تعلق تھا پہلے سے. ایسے بنا کہ وہ جب حضور تاجدار کائنات تشریف لا رہے تھے واپس تو وہاں پر خود آپ اکیلی نہیں دیکھ رہی تھی بالا خانے میں, بلکہ سہیلیاں بھی ساتھ تھی کھڑی. اللہ, سہیلیوں نے بھی دیکھا. اور وہ جو منظر جو فرشتوں والا وہ پرندے تھے دو جو آپ کے تھے, وہ دیکھ کے کہ حضور کے چہرے کی وجاہت دیکھتے سارے آپ ورطہ حیرت میں رہی کہ یہ وہ حسین ہے, سبحان اللہ, یہ وہ شخصیت ہے. تو حضرت علی حضور تاجدار کائنات کے شمائل بیان کرتے ہوئے آخر پہ ایک جملہ کہتے ہیں, یہاں پہ وہ جملہ بڑا صادق آتا ہے. آپ فرماتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعد مثلہ, حضور تاجدار کائنات سے پہلے اتنا حسین ترین اور آپ کے بعد بھی کسی نے دیکھا نہیں ہے. سیدہ آپ کا جو جذبات تھے وہ بالکل اسی جملے کی عکاسی کر رہے ہیں. جو حضور سے نکاح ہوا اور پھر حضور کی غلامی نصیب ہوئی اور اس غلامی نے آپ کو یہ اعزاز دے دیا کہ اپنی غلامی سے ہر ایک کو نکال دیا. اللہ اکبر. اب یہ بھی نکتہ ہے ایک ہر ایک شخص کے سمجھنے کے لیے کہ حضور کا ساتھ ان کو کیا فائدہ دیا
کہ حضور جو غلاموں کو آزاد کرنے آئے تھے، سیدہ نے اس بات کو پہلے سمجھ لیا. سبحان اللہ، قربان سبحان جائیں اللہ. آپ کے بہت کہ آپ کی خوبصورت. شخصیت کی کیا اندر کہنے، سبحان حضور اللہ. کی رمز شناس کتنی تھی. سبحان اللہ. ناظرین محترم، بہت ہی خوبصورت گفتگو حضرت عمران انیس طاہری فرما رہے تھے. علامہ حافظ اللہ صاحب سے میں یہ جاننا چاہوں گا اسی موضوع کے اعتبار سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے نکاح، اور یہ ایک چیز ہم لوگ اگر سوچ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی ایسا عظیم فضیلت کے اعتبار سے پہلو آپ کا ہمیں ملتا ہے جو کسی اور خاتون میں ہم لوگوں کو نہیں ملتا؟ جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ قریش کی بہت بڑی سردارہ تھیں، وہ بھی ایک اپنی جگہ پہ ہے، تجارت کے اعتبار سے بھی تھیں، لیکن یہ جو وابستگی سرکار سے آپ کی ہوئی، اس اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے عظیم پہلو اور حیا کے حوالے سے اور جی ہاں. ایمان و ایقان کے حوالے سے ان کی پرسنالٹی کی جو بات ہے وہ دیکھیں، اس سے بڑی فضیلت ہو نہیں سکتی کہ ساری زندگی حضور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو کبھی نہیں بھولے. کیا کہنے، سبحان اللہ. اس سے بڑی فضیلت نہیں ہے. واہ واہ. اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا ذکر اگر دن کو نہیں کرتے تھے تو رات کو کرتے تھے، رات کو نہیں تو دن کو کرتے تھے. اللہ اللہ. اپنی تمام بیویوں کی موجودگی میں کرتے تھے. یہ آپ کی فضیلت ہے اور یہ آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جب آپ کا نکاح حضور کے ساتھ ہو گیا، جی ہاں، آپ حضور کی زوجہ، یہ بھی بڑا اعزاز ہے کہ آپ کی موجودگی میں حضور نے کوئی اور نکاح نہیں کیا. نہیں کیا. یہ بھی بڑا اعزاز کتنی ہے. دیر تک ایسا رہا؟ یہ جب تک آپ کا وصال نہیں ہوا. ٹھیک ٹھیک. آپ کا جب تک وصال نہیں ہوا، کتنے آپ سال کی تک؟ موجودگی میں 3 سال پہلے اعلان نبوت سے پہلے آپ کا وصال ہوتا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. ٹھیک. پھر یہ بھی آپ کا ایک اعزاز ہے کہ آپ جتنا مال تھا وہ تو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. دیکھیں، 4 لوگ ہیں جن کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں. جی. اب بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، بعد نے حضرت علی کا نام لیا، بعد نے حضرت زید کا لیا، بعد نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ. لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ ان 4 نے اپنی اپنی سٹیج پہ اسلام قبول کیا ہے. سب سے پہلے عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا. اور اس میں کوئی شک نہیں، 2 آراء بھی نہیں ہے کہ حضور جب اعلان نبوت کر کے جاتے ہیں تو سیدھے گھر جا رہے ہیں. تو گھر جا کے بتایا جب تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آمنا صدقتا کہا کہ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ کے اسلام لاتی ہوں. سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اسلام قبول کیا. اور غلاموں میں حضرت زید نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. سبحان اللہ. پھر جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے، آپ کا نکاح ہو جاتا ہے، حضور کے صحبت میں آپ ٹائم گزارتی ہیں. ایک اور بات جی کہ ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے وطن سے ہے، ماں سوائے حضرت ابراہیم کے کہ وہ 7 ہجری میں حضرت ماریہ قبطیہ کے وطن سے ہوتے ہیں. ساری اولاد. جب بھی کہیں ذکر ہوتا اور بالخصوص زیادہ ذکر ہوتا تھا حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے پاس. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور اماں عائشہ صدیقہ کا نکاح 9 سال کی عمر میں ہوا. اللہ اکبر. ان کے سامنے حضور زیادہ ذکر کرتے تھے. کیا کہنا. اور پھر وہ رشک کرتی تھی اور کہتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ، کیا اس سے زیادہ میں حسین و جمیل نہیں ہوں کہ میرے ساتھ بھی نکاح آپ کا ہوا ہے، میں بھی آپ کی بیوی ہوں. حضور فرماتے ہیں عائشہ جو تسکین ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سے مجھے ملی ہے، سبحان اللہ، ساری اولاد اللہ نے مجھے اس کے بطن اطہر سے مجھے عطا کی سبحان ہے. اللہ. جو اسلام کو تقویت جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے مال سے ملی ہے، عائشہ کسی سے نہیں ملی. اور سب کا میں نے احسان دے دیا ہے، اس کا احسان. ایک اور بات حضرت علامہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ ایک دفعہ روایت میں آتا ہے کہ آپ نا کھانا لے کے حضور کی بارگاہ میں تشریف لے کے آئیں. جب کھانا پیش کر رہی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ جو انہوں نے موتیوں کا محل جو بتایا نا، اس کا شان نزول یہ ہوا کہ جب کھانا حضور کھانے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے. تو آ کے عرض کیا یا رسول اللہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو رب کا بھی سلام پیش کر دیں، واہ واہ. جبریل کا بھی سلام پیش کر دیں، اور کہہ دیں کہ اللہ نے موتیوں کا محل
کیا جنت میں آپ کے لیے تیار کیا ہے، کیا بات، جس میں جب آپ جائیں گی تو وہاں کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا، سبحان وہاں اللہ، سکون اس کو یہی سے انشاءاللہ یہی سے جڑیں گے جلدی۔ ہم چاہیں گے کہ تھوڑی وہ جو کیا کہتے ہیں روحانی تسکین کے لیے، دل کی روح کے ایک مزے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کے حوالے سے شکیل قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ ایسے ہی رنگ بھریے کہ یہ بات یہیں سے چل پڑے۔ بسم اللہ۔ ماشاءاللہ۔ نہ بیماروں کو دوا اور پلائی جائے، نہ بیماروں کو دوا اور پلائی جائے، نہ بیماروں کو دوا اور پلائی جائے، ان کو تصویر مدینے کی دکھائی جائے، ان کو تصویر مدینے کی دکھائی جائے، مجھ کو کرنا ہے طواف کوے جانے جانا، مجھ کو کرنا ہے طواف کوے جانے جانا، بس میری لاش مدینے میں گھمائی جائے، بس میری لاش مدینے میں گھمائی جائے، نسیمہ جانب بطحا گزر کن ضیا حوالم محمد را خبر کل، بس میری لاش مدینے میں گھمائی جائے، ان کا منگتا ہوں تو ہر چیز ہے دامن میں میرے، ان کا منگتا ہوں تو ہر چیز ہے دامن میں میرے، کچھ نہیں پاس اگر ان کی گدائی جائے، کچھ نہیں پاس اگر ان کی گدائی جائے، کچھ نہیں پاس اگر ان کی گدائی جائے، مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں، ہم نے عاضی کسی سے کیوں مانگے، ہمیں سب کچھ حضور دیتے ہیں، کچھ نہیں پاس اگر ان کی گدائی جائے، زیر مدفن یہ نکیرین کہیں شاکر سے، زیر مدفن یہ نکیرین کہیں شاکر سے، ہم کو ایک نعت محمد کی سنائی جائے، ہم کو ایک نعت محمد کی سنائی جائے، نہ بیماروں کو دوا اور پلائی جائے، ان کو تصویر مدینے کی دکھائی
جائے. بہت شکریہ جناب شکیل قادری صاحب. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش بہت اچھا کرنے کی انتخاب. سعادت جی کیا ماشاءاللہ خوبصورت محبت سے ماشاءاللہ. پیش کرنے کی سعادت آپ حاصل کر رہے تھے. اور علامہ حافظ اللہ سہروردی صاحب آپ گفتگو فرما رہے تھے. میں چاہوں گا اس کے ساتھ ساتھ ہی علامہ صاحب جس طرح آپ نے گفتگو کا آغاز کیا تو وہ جو ابتدائی مراحل تھے اسلام کے اس میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ نے جو بہت حوصلہ بڑھایا یقیناً بہت ساتھ دیا وہ بھی تھوڑی سی وضاحت ساتھ ساتھ آپ اس کی بھی ذرا فرمائیں تاکہ ناظرین و سامعین تک یہ بھی پیغام جو ہے وہ پہنچ سکے. اتنا ساتھ دیا ام المومنین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ آپ جب غار حرا میں پہلی وہ وحی نازل ہوئی جی تو آپ واپس گھر آئے تو پسینے سے شرابور تھے, گھبرائے ہوئے تھے. ٹھیک. پہلی وحی تھی, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے, فرشتے کو دیکھا تو آ کے وہ سارا ماجرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا. آپ نے ام المومنین کو وہ سارا جو کیفیت تھی وہ ساری بتائی. ٹھیک ہے. تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ اتنی وفا شعار بیوی تھی, قدم قدم پہ آپ کو اعتماد دلاتی تھی, آپ کو سہارا دیتی تھی. اور بعض دفعہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام زخمی یا کوئی خون آپ کا نکلتا یا کوئی باہر سے پریشان ہو کے پسینہ, آپ اپنی چادر اتار کر دوپٹہ اتار کر حضور کا پسینہ پونچھتی تھی. حضور اگر کوئی خون نکل رہا ہوتا تھا اس کو صاف کرتی تھی. اتنا آپ نے ساتھ دیا. اور ہر قدم پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, سیاستہ کے اندر یہ روایات موجود ہیں کہ جب بھی کبھی کوئی مشکل پیش آئی تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہیں وہ میرے ساتھ کھڑی ہوتی تھی اور مجھے دلاسا دیتی تھی, سہارا دیتی سبحان تھی. اللہ. یہی وہ وجہ تھی کہ قریش کے خاندان میں جو یہ ملکہ عرب جو ہیں جن کو حضور نے پسند فرمایا اور انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا, تو اس کے اندر بڑے سیاق و سباق ہے. اس کا ایک بڑا ایک گہرائی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں نا, بنو ہاشم جو ہے قبلہ مدنی صاحب, بنو ہاشم عزت کے اعتبار سے, سیرت کے اعتبار سے بہت اعلیٰ تھا, لیکن اتنا مالدار نہیں تھا. بنو قریش عزت کے لحاظ سے بھی لیکن مالدار بہت تھا. اس لحاظ سے کہ جب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے یہ بات بتائی نا کہ میرا نکاح کا ایک پیغام آیا ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں, تو آپ نے فرمایا اس کو قبول کرو, اس کو قبول کرو. یہ دو بڑے قبیلے تھے, ان قبیلوں کا آپس میں جو ہے ایک رشتہ ناتا جڑ جائے گا. بالکل ٹھیک. اسی سے حضرت علامہ عمران انیس صاحب آپ بتائیے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وابستگی کے بعد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ یعنی اور بھی ازواجین امہات المومنین آئیں, لیکن ایسا مقام کیا تھا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا کہ آقا علیہ الصلوۃ, جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کبھی نہیں بھولے, ان کا تذکرہ کبھی شب کو کبھی دن کو اپنی ازواج کی مجلس میں آپ فرمایا کرتے تھے. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ تھوڑا کھل کے وضاحت کے ساتھ بات, ایسا کیا خاص پہلو تھا, اسلام قبول کر لیا یہ بھی سمجھ آ گئی, آپ کی بہت ساری خدمات ہیں یہ بھی, لیکن کوئی خاص بات ایسی جس کے بعد یہ درجہ ملا کہ دنیا کی جو 4 معتبر عورتیں ہیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان. اس کی سب سے بڑی وجہ اگر ہم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شخصیت کو دیکھیں تو وہ ان کی شخصیت کے اندر وہ ایک خاتون بھی ہیں. ٹھیک ہے, ایک عورت. دوسرا وہ نکاح کے بعد زوجہ ہو گئی, بیوی کی حیثیت اختیار کر دی. بالکل ٹھیک. پھر تیسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رب کائنات نے جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا اسی سے حضور تاجدار کائنات کو ایک اچھے دوست کا ساتھ وہ بھی انہوں نے دیا, وہ بھی ملا اس ٹائم میں. اور چوتھا پھر مال, اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کر کے دین اسلام کو ترویج اور اشاعت کے لیے اور اس کی بنا کے لیے کوشش. اب اس کو اگر 1 by 1 دیکھتے جائیں تو بطور عورت, بطور خاتون آپ کا ایک مقام اور مرتبہ بن گیا کہ عورتیں
उनका दर्जा, उनकी हैसियत और उनका मुकाम, हुजूर ताजदार कायनात जो दीन लेकर आए उसने औरत को इज्जत और तौकीर दी। जब औरत को इज्जत और तौकीर दी तो आपको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा तशरीफ़ फरमा थे सहाबा के दरमियान और एक यूँ ख़त खींच रहे हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 4 खतूत खींचे ज़मीन पर। हुजूर ताजदार कायनात ने सहाबा से सवाल किया कि ये क्या है। आगे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा अकीदा बयान करते हैं, अल्लाह व रसूलुहु आलम, कि अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते हैं। ये सहाबा का अकीदा। ठीक। तो उन्होंने जो ख़त खींचे तो हुजूर ने फिर वजाहत फरमाई। ठीक। फरमाया ये ख़त जो हैं, ये पहला ख़त हज़रत खदीजतुल कुबरा है, ये अफ़दल निसाइल जन्नह, जन्नत की जो सबसे बेहतरीन ख़वातीन हैं उनमें से ये पहली खातून हज़रत खदीजतुल कुबरा है। सुभान अल्लाह। हुजूर ताजदार कायनात ने ये टाइटल, ये मुकाम उनको क्यों अता किया कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जैसे अल्लामा साहब अभी वजाहत फरमा रहे थे कि हुजूर ताजदार कायनात गारे हिरा की जी उन खूबसूरत खलवतों में जब जाते थे सुभान तो हुजूर तो खुद चल के जाते ही थे। अगर आप फिजिकली वहां पर किसी मर्द का जाना आज हो तो इतना आसान नहीं है, ऐसे ही मदी साहब, इतना आसान जी, नहीं है। अब वो एक खातून जब हुजूर ताजदार कायनात वहां जाते तो इनको फिक्र लाहिक होती थी कि हुजूर 2 हफ्ते महीना वहां गुजार के और कुछ लेकर गए हैं खाने के लिए कि नहीं लेकर अल्लाह। ठीक, ये फिक्र, ये जो मोहब्बत, ये उन्स, ये प्यार, ये किसी चाहत वाले को होता है जो आप उसकी खातिर खाना बनाकर हुजूर के लिए लेकर जाते। अल्लाह। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही नाजिल होगी जिसका अभी जिक्र किया उन्होंने कि वो इसके साथ उसका रिलेशन था कि हुजूर ताजदार कायनात के लिए वो खाना लेकर गई तो हुजूर ताजदार कायनात को वही फरमाएगी रब्बे कायनात कि खदीजा आ रही हैं आपके लिए सालन बनाकर, रोटी बनाकर ला रही हैं। तो फिर उनको सलाम पेश किया, रब्बे कायनात का सलाम भी आया। अब फजीलत क्या थी कि ये वो शख्सियत थी जिसने अपनी वफा को मनवा लिया था बतौर औरत। सुभान अल्लाह। औरत की शख्सियत के अंदर ये बड़ा पहलू है, वो बावफा हो जाए तो ऐसी बावफा है कि हजरत खदीजतुल कुबरा उसके लिए मिसाल बनती है। सुभान अल्लाह। वो उनको नजर आता है कि ये औरत ऐसी होती है, ये मिसाल है। और इसको रब्बे कायनात ने उनकी उस शख्सियत के उन पहलुओं की वजह से खुद रब्बे कायनात ने सलाम अता फरमाया। सुभान अल्लाह। फिर हजरत जिब्रील ने सलाम भेजा। ये सारा सलाम किस, सारे का पस मंजर क्या है? सारे का पस मंजर उनकी वफा का पहलू है, बतौर औरत जो उन्होंने किया, बतौर बीवी जो उन्होंने किया, बतौर एक पहली एक हुजूर ताजदार कायनात की रफीका उसकी हैसियत से किया। ठीक है, तो ये उनको फजीलत अता की। नाज़रीन मोहतरम, इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू जारी सारी है अपने उलमा से। अभी यहाँ पर एक वक्त हुआ है मुख्तसर से वक्फे का, वक्फे के बाद इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं दोबारा, हमारे साथ से। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे सहर की इस खुसूसी नशरियात में। मरहबा रमज़ान जो आप लोग देख रहे हैं, 10 रमज़ान 10वें रोज़े की सारी के साथ हम लोग आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हैं। बहुत खूबसूरत मौजू, हमारा गुफ्तगू भी जारी है हमारी, और हमारे साथ हमारे मेहमान उलमा और सना खान मौजूद हैं। फैसल नक्शबंदी साहब हमारे आज के मेहमान हैं। आपसे मैं गुजारिश करूँगा आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में बहुत खूबसूरत कैफियत एक आका करीम की बारगाह में पेश करते हुए बिस्मिल्लाह कीजिए। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, और मिलती ना अगर भीख हुजूर आपकी,
ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، اور ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، اور جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، وہ چاہے بلا لے جسے، یہ ان کا کرم ہے، وہ چاہے بلا لے جسے، یہ ان کا کرم ہے، بے اذن مدینے کے نظارے نہیں ہوتے، بے اذن مدینے کے نظارے نہیں ہوتے، کہاں کی دولت کہاں کا منصب، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، وہ چاہے بلا لے جسے، یہ ان کا کرم ہے، بے اذن مدینے کے نظارے نہیں ہوتے، خالد یہ تقدس ہے فقط نعت کا ورنہ، خالد یہ تقدس ہے فقط نعت کا ورنہ، محشر میں تیرے بارے نیارے نہیں ہوتے، محشر میں تیرے بارے نیارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صاحب
आका करीम की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। मालिक कायनात आपकी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह मुक़द्दस में कबूल फरमाए। अल्लामा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब की तरफ हम आएंगे और अपनी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। अल्लामा साहब, सीरत के एतबार से, फ़जीलत के एतबार से और किरदार के एतबार से हम गुफ्तगू फरमा रहे थे आप, और यकीनन इसको भी हम साथ साथ अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि मुआशरती लेवल पे अवामुन नास में से जो चीज़ें हम लोगों में पाई जाती हैं, यकीनन ये एक अजीम रिश्ता है, और इस रिश्ते के एतबार से जो अभी मौजूदा वक्त में मियाँ बीवी के आपस में प्यार और इत्तफ़ाक़ और मोहब्बत का रिश्ता जो कायम होता है, जो उसका दर्स हम लोगों को मिलता है, उसकी वजाहत मैं चाहूँगा आप फरमाएँ थोड़ी सी। देखें सुल्तानी साहब, मुआशरती एतबार से बेशुमार उम्मुल मोमिनीन की जब हम सीरत को पढ़ते हैं जी, तो हमारे मुआशरे के अंदर बेशुमार ऐसी चीज़ें जन्म ले चुकी हैं जी, कि जिनका अगर हम सही मानों में उनकी सीरत का मुताला करें तो ख़ातिमा हो सकता है। अल्लाह अकबर। एक तो हमारे सोसाइटी में सबसे बड़ी बुराई देखें कि बाज़ लोग ऐसी ज़ुबान दराजी करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी शादियां क्यों की हैं। ये भी सवाल बिल्कुल है। बेलगाम लोग जो है ना, उनकी ज़ुबानों पे ऐसे सवाल भी आते हैं। ठीक, लेकिन उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि जैसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शादी की है, आप भी वैसी करें। हाँ, आपकी तो ख्वाहिश है कि हमें 16-17 साल या 18 साल की दुशीज़ा से हम शादी करें। अल्लाह अल्लाह। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 25 साल उम्र है आहा, और वो 2 दफ़ा बेवा हो चुकी हैं। वाह, 40 साल उम्र है। हुजूर ने, कौन है जो नौजवान आलम शबाब की ज़िंदगी गुजार रहा हो और उसकी चाहत ना हो कि मैं किसी दुशीज़ा से शादी करूं, लेकिन कुर्बान जाए वो रहमत लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। वो जानते थे कि निकाह का पैगाम कैसे आया है और मैंने कैसे उसको कबूल किया सुभान है। अल्लाह। कि 25 साल का नौजवान और आलम शबाब में हो और 40 साल जिसकी उम्र हो और 2 दफ़ा बेवा हो चुकी हो और उसके साथ शादी, ये मुआशरे के अंदर ये जो बुराई जन्म ले रही है, इसका खात्मा होना चाहिए। आज का नौजवान मदनी साहब, बेशुमार हमारे घर इस्लामिक बेशुमार घर ऐसे हैं, बच्चियां बेवा हो चुकी हैं, अल्लाह अल्लाह। बच्चियां मुतलका हो चुकी हैं, और हमारे नौजवान कलमा तो पढ़ते हैं मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, सीरत तो उम्महातुल मोमिनीन की पढ़ते हैं, लेकिन हमें कुछ सोचना चाहिए कि वो बच्चियां जो मुतलका या बेवा हो चुकी हैं, वो घरों में बैठी बैठी बूढ़ी हो गई हैं। और हमारी ख्वाहिश है कि हमारे माँ बाप का कसूर है, ये औलाद नहीं है, माँ बाप की ख्वाहिश भी यही होती, हमने बेटा वहाँ उसकी शादी करनी है जिसकी पहले शादी ना हुई हो। ठीक है। कहीं से हमने दुशीज़ा लानी है, कहीं से हमने बिल्कुल जो है कवारी बच्ची हो जिसके साथ हमने बच्चे का निकाह, ये माँ बाप की ख्वाहिश है। लेकिन हम सीरत का मुताला करें तो इस मुआशरे के अंदर रहकर बेशुमार बच्चियां बेवा और मुतलका घरों में बूढ़ी हो चुकी हैं। ठीक। माँ बाप को सोचना चाहिए कि हमें उनका ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल कि अगर हमारे नबी 25 साल आलम शबाब में है और 40 साल की वो बुढ़िया जो 2 दफ़ा बेवा हो चुकी है, उससे अगर वो शादी कर सकते हैं तो हम शादी क्यों नहीं कर सकते। ठीक। ये कोई ऐब नहीं है, ये पहले ऐब जाना जाता था बिफोर इस्लाम। लेकिन इस्लाम के अंदर तो हम हुजूर के कलमा गो हैं, हमें हुजूर की सीरत का मुताला करना चाहिए, उम्महातुल मोमिनीन की सीरत का मुताला करना चाहिए। अगर कोई बच्ची बेवा हो जाए, मुतलका हो जाए, माँ बाप को सोचना चाहिए कि वो घर में बैठी बैठी ऐसी बूढ़ी ना हो जाए, बल्कि उनके साथ कोई ऐब ना समझें। इस्लाम के अंदर कोई ऐब नहीं है इस्लाम तो। और दूसरी बात यह है कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जब आपने शादी की है हज़रत उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा से, तो आपने ये एक दुनिया को पैगाम और मैसेज भेजा है कि मैं बूढ़ों को भी सहारा देने वाला हूँ, मैं जो बेवा हैं उन्हें भी सहारा देने के लिए आया हूँ। इसलिए आपने वो पैगाम कबूल किया और उम्मुल मोमिनीन से शादी की। ये पैगाम था कि मैं जो बेवा हो जाए उसे भी सहारा देता हूँ, जो मुतलका हो जाए मैं उसे भी सहारा देता हूँ, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे इस रहनुमाई के लिए और सहारा देने के लिए भेजा है, रहमत लिल आलमीन बना के भेजा है। इसलिए ये मुआशरे के अंदर जो बुराई पैदा हो चुकी है कि अगर कोई बच्ची बेवा हो जाए या मुतलका हो जाए तो हम ऐब समझते हैं उसके साथ शादी करनी। हमें हुजूर की सीरत को मुताला करके उन बच्चियों के बारे भी सोचना चाहिए। ठीक, बिल्कुल। बतौर ज़ौजा मोहतरमा, आज की मुआशरती बीवी के लिए, औरत के लिए किस तरह की वो शख्सियत थी?
हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने अक्सर हज़रत खदीजतुल कुबरा का ज़िक्र फरमाते, ठीक, और ज़िक्र फरमाते तो वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हुजूर को बात करते हुए फरमाती कि आप क्या उस बूढ़ी औरत का हमेशा ज़िक्र करते रहते हैं, आपको क्या उससे बेहतर नहीं मिल गई? अब इसका जवाब बड़ा प्यारा है, हुजूर ताजदार कायनात ने अता फरमाया कि आयशा मुझे उससे बेहतर कोई नहीं मिली। अल्लाह जैसी वो शख्सियत थी, जैसी वो ज़ात थी। क्यों, किस वजह से? एक दफ़ा आका अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए, जब सैयदा ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सिद्दीक़ा कायनात ने कहा तो हुजूर जलाल में आ गए। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती मैंने अपने दिल में कहा रब्बे कायनात की बारगाह में कि आज हुजूर ताजदार कायनात जिस कदर नाराज़ हैं, अगर मुझे हुजूर ताजदार कायनात की नाराज़गी से बचा लिया जाए तो मैं आइंदा इस अंदाज में कभी उनका जिक्र नहीं करूँगी। हुजूर इस बात को नापसंद फरमाते थे कि मेरी इतनी महबूब ज़ौजा और उसका कोई इस तरह जिक्र करे कि आप क्या उसका हमेशा जिक्र करते रहते हैं यूँ अंदाज में। तो उनकी जो सिफ़ात थी वो हुजूर ने खुद बयान फरमाई, जो आज की ज़ौजा के लिए भी हैं। वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया वल्लाहि लक़द आमनत बी इज़ा कफ़र बी अन्नास। आपने फरमाया कि मुझ पर उस वक़्त वो ईमान लाई जब सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया था, इनकार कर दिया। तो हुजूर ताजदार कायनात के साथ एक ताल्लुक़ ग़ुलामी एक उम्मती का कैसा होना चाहिए, पहले तो एक औरत हुजूर की उम्मती बनकर सोचे कि हुजूर ताजदार कायनात के साथ ये ग़ुलामी का ताल्लुक़ हमारा हो। फिर उसके बाद फिर फरमाया वसद्दक़तनी इज़ा कज़्ज़बनी अन्नास, और मेरी उन्होंने तस्दीक की जब लोगों ने मुझे मेरी तकज़ीब की, मुझे झुटलाया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी दूसरी ये सिफत बयान फरमाई, दूसरी खूबी बयान फरमाई। फिर तीसरा उसमें फरमाया वरुज़िक़्तु मिन्निल वलद, और मुझे जो औलाद दी गई वो उसके बतन से दी गई। अब बीवी क्या है, किस लिए है, उसकी ज़िंदगी के अंदर पहले तो अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी हो, फिर उसके बाद शौहर की फरमाबरदारी हो, फिर उसके बाद वो ऐसी ज़ौजा हो जो अपने मियाँ के लिए, अपने ज़ौज के लिए वो औलाद का बायस बन सके। हुजूर ने फरमाया भी ये, और ये तरीका भी अता किया कि ऐसी औरतों से निकाह किया करो जिससे औलाद हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये बयान फरमाना और उनकी सीरत को ये वाज़े करता है कि हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा बतौर ज़ौजा आपने फिर बावफा औरत की हैसियत से सारी औलाद आपके ही बतन पाक से हुई, सारी शहजादियाँ शहजादे सिवाय, जैसे कि हज़रत अल्लामा साहब ने फरमाया हज़रत इब्राहीम जो बाद में हुए हज़रत मारिया क़िब्तिया के, तो वो सारी औलाद, और फिर ये औलाद ऐसी आला औलाद थी कि आप एक माँ बतौर माँ आपने एक आला किरदार अता किया। वो क्या है, किसी बड़े एक मुफक्किर का कौल है कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो तो मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। मैं इसके हवाले से यूँ अर्ज़ कर देता हूँ, अगर कोई फातिमा जैसी माँ हो तो हुसैन जैसे शहजादे पैदा होते हैं। अगर कोई माँ ये चाहती है आज के दौर में कि आज हम अपनी नस्ल को बदलना चाहते हैं मुआशरे के अंदर, तो हमें हज़रत खदीजतुल कुबरा के ये शिआर, ये रास्ते, ये तरीक़ा कार को अपनाना होगा ताकि सैयदा जैसी बेटियां पैदा हों, फिर हसनैन करीमैन जैसे शहजादे आएँ, ताकि हमारी माशरती जो बुराइयाँ वो दूर हों, इनके रास्ते पे चल के दूर हो सकती हैं। और हुजूर ताजदार कायनात ने फरमाया भी कि तुम्हारे लिए 4 औरतें जो जिनको अफजल तरीन फरमाया, ये 4 औरतें ऐसी हैं कि इनकी इत्तिबा और इक्तिदा जब तुम करते हो, और इत्तिबा का भी एक माना अर्ज कर देता हूँ, जब आपको किसी से मोहब्बत होती है जी, तो उस इत्तिबा के अंदर जो मज़ा है कि अगर आपने पानी पीना है गिलास ले लें तो आप वैसे अमूम में वैसे पी जाएं, लेकिन अगर आपके जहन में है कि मुझे हुजूर ताजदार कायनात की सुन्नत क्या है, तो फिर आप सोचेंगे एक पानी का घूंट लेंगे और रुकेंगे। ये जो आपको अमल करने पर मजबूर करता है, ये इत्तिबा है। और जब आपको इनसे, इनकी सीरत से मोहब्बत हो जाए तो फिर जब आप इनके रास्ते पे चलना चाहेंगे तो आसान हो जाएगा कि खुशी से वो माएँ, वो बेटियां जो आज के दौर के अंदर हैं, वो इनके इस रास्ते को अडॉप्ट करके अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकती हैं। आज की औरत
जो कोई आम मामूली औरत नहीं है, और उस वक्त की दौर की औरत अगर हजरत खदीजतुल कुबरा को देखें तो वो भी कोई मामूली औरत नहीं थी। अपने जमाने की उस वक्त पूरे अरब की वाहिद मुंतजिमा थी। मतलब बीवी के एतबार से बीवी का जो एक रिश्ता है उसके अलावा माँ, बेटी, बहन का भी फजीलत हमें वहाँ से मिलती है। तो उसमें इसमें भी आपने बतौर माँ इतनी आला औलाद उम्मत को अता फरमाई। फिर उस माँ की हैसियत से जो माँ, जब माँ अगर अपने आप को संवार लेती है, अपने आप को दुरुस्त कर लेती है, तो फिर पूरे घर के अंदर जो आप चाह रहे हैं कि चूंकि हुजूर ताजदार कायनात ने जो पहली आपके लिए दरसगाह बनाई, जिन्होंने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से। तो पहली दरसगाह तो वही है ना। जब माँ सैयदा खदीजतुल कुबरा जैसी होगी और उनके शिआर के मुताबिक होगी, तो फिर उस माँ के बाद फिर उसकी औलाद उससे बढ़कर यकीनन उसके रास्ते पर। अभी हमारे यहाँ जिस तरह माशरे में औरत का बाहर जाना, कोई जॉब वगैरह करना, काम करना जो मुनासिब नहीं समझा जाता है, लोग ठीक नहीं समझते हैं, लेकिन जिस तरह आप मतलब एक तिजारत के एतबार से बहुत नाम रहा है, तो वो जो एक मैनेजमेंट का पहलू था आपका, एक तौर तरीका था, जो एक सलीका था, उसकी वजाहत हो, और अभी आज की औरत के लिए भी इस हवाले से पैगाम होना चाहिए। ये रास्ता अभी जैसे मैंने अर्ज करके मुंतजिमा बहुत आला थी, मैनेजर बड़ी आला थी, और फिर उनको अल्लाह ने मैनेजमेंट अता की थी। वो ऐसी कि उस दौर के अंदर, जबकि कुछ ऐसा मीडिया का दौर नहीं है, आज ग्लोबल विलेज बन चुकी है पूरी दुनिया, और आपके लिए पूरी लाइन ऑफ डायरेक्शंस मौजूद बिल्कुल ऐसे, जिसमें चलते आज नए और घर बैठे हैं वुमेन्स अपने राइट्स के लिए काम कर भी रही हैं और कर भी सकती हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने घर बैठे भी इतनी आला मुंतजिमा कि अपना पूरा कारोबार बड़े आला तरीके से, आसान तरीके से चला रही हैं। ठीक, हर बार एक नया वकील मुकर्रर करती हैं। ये मैनेजमेंट है उनकी, कि अगर पहला वकील उनके लिए दुरुस्त साबित नहीं हुआ तो बंदा बदल रही है, वकील बदलेंगे, फिर नया रिप्रेजेंटेटिव जाएगा और जाके उनकी तरफ से कारोबारी हवाले से डीलिंग्स करेगा। तो इसका मतलब है उनको उस सारे सिस्टम्स के बारे में पूरी तरह आगाही थी, इसी वजह से वो उस लाइन ऑफ डायरेक्शन पे चल रही थी। तो आज की जो बेटी है, आज की जो बहन है, वो भी इसको समझ सकती है कि इतनी प्यारी मॉडर्न विजन पर हमें जो लाइन ऑफ डायरेक्शन मिली, वो हुजूर ताजदार कायनात की पहली ज़ौजा वो अता फरमा रही हैं, कि जिनकी वजह से आज अगर कोई बेटी ये चाहे कि उस ट्रैक पे चलते हुए उस जिंदगी को गुजारे। लेकिन मैं इसके साथ अगर इजाजत दें, इसके अगला हिस्सा भी साथ में ला दूं कि आप मुंतजिमा थी, लेकिन जब शादी हो गई तो उसके बाद जितनी शोहर की ताबेदार आप थी, उस सारी लाइफ को आपने भुला दिया था। अल्लाह अल्लाह, कि उसको पहले की सारी जिंदगी, अपनी सारी लाइफ को उसके ताबे किया था, क्योंकि जो शोहर का हुक्म है वो हर औरत के लिए, जो आज के दौर में नहीं होता है, जो आज हम भूलते जा रहे हैं। वो मैनेजमेंट उनको आती थी, सारी चीजों की समझ बूझ थी, मगर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी और ज़ौजा की हैसियत से सामने आई, तो अपनी उस बरतरी को इजहार नहीं करती रही, अपनी बरतरी नहीं चढ़ाती रही, बल्कि अमलन उस घर की क्या लाइन ऑफ डायरेक्शंस होती हैं, एक खामोशी इख्तियार की, उस हिस्से में खामोशी इख्तियार की। मगर यहाँ पर जितनी वाज़े नजर आई कि हुजूर ताजदार कायनात ने जब निकाह फरमाया, तो कुछ दिनों के बाद देखते जाते कि कैसी कैसी खूबियां उनकी सामने नजर आई, उस खूबियों की वजह से आपसे फिर और मोहब्बत करते क्या कहने। मोहतरम हजरत अल्लामा हफीजुल्लाह सुहरवर्दी साहब, बहुत अहम तरीन एक बात मुझे इन्हीं की बात में से समझ आई, बतौर बिजनेस विमेन आपका जो कारोबारी एक स्टाइल था, और आज की जो औरत है वो भी कारोबार कर सकती है, बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकती है। इस हवाले से हम चाहेंगे कि उनका जो कारोबारी एक स्टाइल था, उनका एक परसेंटेज का ख़ास स्टाइल था, इस पे हम चाहेंगे कि आपसे जवाब लें, लेकिन इंशाल्लाह ये डिस्कशन जारी रहेगी। एक मुख्तसर सा वक्फा है, कहीं नहीं जाइएगा।
ناظرین محترم خوش آمدید کہیں گے آپ کو سحر کی اس خصوصی نشریات میں مرحبا رمضان جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کوہ نور ٹی وی پر، اور شہزاد انیف مدنی صاحب کا کلام یہاں پر ہم شامل کر رہے ہیں، ٹرانسمیشن کا حصہ بنائیں گے، کلام سنتے ہیں مدنی صاحب سے، پھر انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں، 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 دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں، پھوٹنے لگتی ہے پھر امید کی کرنیں نہیں، پھوٹنے لگتی ہے پھر امید کی کرنیں نہیں، خواب آنکھوں میں جگاتی ہیں سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں، اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک، اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک، ہاں دیر تک، ہاں دیر تک، دل میں جب بھی جگمگاتی ہیں سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں، اب کوئی نظارہ کیسے دل میں گھر کر پائے گا، اب کوئی نظارہ کیسے دل میں گھر
कर पाएगा, बस हमारे दिल को भाती है सुनहरी जालियां, बस हमारे दिल को भाती है सुनहरी जालियां। पूछने वाले में लफ्जों में बयां कैसे करूं, अरे क्या बताऊं, क्या दिखाती है सुनहरी जालियां, क्या बताऊं, क्या दिखाती है सुनहरी जालियां। शेर समाप्त कीजिएगा। जिंदगी भर की थकन को दूर कर देती है ये प्यार से जब मुस्कुराती है सुनहरी जालियां। वो देखो देखो सुनहरी जाली, इधर सवाली उधर सवाली, करीब से जो भी उनके गुजरा, गली से जो भी उनके गुजरा, हुजूर ने मुस्कुरा के देखा, प्यार से जब मुस्कुराती है सुनहरी जालियां। क्या करूं के याद आती है सुनहरी जालियां। माशाअल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत और बहुत ही कैफियत के साथ हमारे मोहतरम शहज़ाद मदनी साहब आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये नजराना अक़ीदत पेश कर रहे थे। बहुत से ऐसे हमारे दोस्त अहबाब, बहुत से प्यार मोहब्बत करने वाले जो यकीनन इस वक्त मदीना पाक में भी हैं और अरब अमारात में भी जो प्रोग्राम लोग देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं। बिल्कुल। और मैं असल में इसकी बिलखुसूस इसलिए बात कर रहा हूँ चूँकि वो बहुत करीब है, अभी हम लोग तो यहाँ पर हैं, तो इसलिए यकीनन इस प्रोग्राम के ज़रिए भी आप लोगों तक हमारा ये पैगाम है कि हमारा सलाम आका करीम की बारगाह में आप पेश कीजिए। बिलखुसूस हमारी पूरी टीम का, कोहिनूर टीवी की, हमारे उलमा का, हमारे मेहमानों का ये एक प्लेटफॉर्म है और हम यकम रमज़ान से लेकर इंतहाई रमज़ान तक आप लोगों से जो हर रोज़ मुलाकात करते हैं, इसमें सिर्फ मेरे अकेले का अमल दखल नहीं है, मदनी साहब का नहीं है, हमारे उलमा का नहीं, हमारी पूरी टीम है। एक टीम वर्क काम होता है। हम इसको फैमिली समझकर, अपना घर समझकर यहाँ पर बैठते हैं, आते हैं, काम करते हैं और बिलखुसूस हमारा मकसद है जो हमारा दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो हर मकाम पे हम लोगों की रहनुमाई करता है। हमारा भी मकसद ये है कि अपने उलमा से तमाम देखने वालों की, हम सब की भी, आपकी भी रहनुमाई हो सके। तो इंशाअल्लाह ये सफ़र जारी व सारी रहेगा। बिलखुसूस फिर एक दफ़ा मैं गुजारिश करूँगा हमारे जो मदीना पाक में दोस्त आप देखने वाले हैं, मक्का शरीफ में, हरम पाक में, उन सब से हम सब के लिए भी दुआ करें और हम सब का सलाम आका करीम की बारगाह में आप पेश करें। आज का बहुत ख़ास दिन है,
اہم دن ہے اور ہماری گفتگو جاری ہے امہات المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کی تعلیمات پہ، آپ کے کردار پہ، آپ کی فضیلت پہ، آپ کی سیرت پہ اور موجودہ وقت کے حوالے سے جو عورت کو ایک مقام و مرتبہ حاصل ہوا ہے اور حاصل ہونا چاہیے، وہ ہماری آج کل کی خواتین، ہماری ماں، ہماری بہن وہ کس طرح سے حاصل کر سکتی ہے، یہی سوال لے کر میں جو ہے وہ طاہری صاحب کی طرف جاؤں گا، عمران انیس صاحب کی طرف، اور میں چاہوں گا کہ اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے تاکہ اس میں بہت سے لوگوں کے لیے بہت خاص پیغام بھی ہو اور بالکل یقیناً جو آج کے دور میں ہمیں کرنا ہے لیکن وہ کرنا کس طرح ہے وہ ایک میں چاہتا ہوں کہ نقطہ بھی آپ بیان کریں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ آج کی ساری گفتگو میں جی اس کو سمیٹتے ہوئے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شخصیت سے ہی کہ سب سے پہلے کوئی عورت بطور عورت جی آپ نے جو عقیدہ جو حضور تاجدار کائنات کے ساتھ تعلق غلامی اس کا ایک ٹریک عطا کیا، راستہ، جی وہ ایک تو ہو، پھر اس کے بعد جب وہ اپنے گھر میں ہے تو گھر میں وہ اپنی عفت اور پاک دامنی اس کا خیال رکھے، ٹھیک، پھر اگر بیوی بن گئی ہے تو بطور بیوی اس گھر کی وہ نگران بھی ہے اور ساتھ بچوں کی ذمہ داری اس پر ہے، اس کی تعلیم و تربیت بالکل ان پر ذرا دھیان کرے، ان کو اچھے طریقے سے جو آنے والے زندگی کے جو ادوار اور جو اس پر ٹائم آنے ہیں ان کو اچھے طریقے سے تربیت کرتے ہوئے ان کو سمجھائی جائے تاکہ وہ اپنی زندگی کو اور خوبصورتی کے ساتھ گزار سکیں۔ پھر اس کے ساتھ وہ اپنے بچوں کی لمحہ بلمحہ ہر حصے پہ رہنمائی کرتی رہیں تاکہ بطور والدہ ان کے لیے شفقت، محبت، پیار وہ بھی انہیں دیں تاکہ وہ ایک اچھے طریقے سے ایک ماں جو اپنے فرائض عطا کرتی ہے، آج کی بیٹی اگر ان ٹریکس کو لے تو اپنی زندگی کو اور خوبصورت بنا سکتی ہے اور اپنی آنے والی نسل کو سنوار سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک تو ہے جی یہ اس میں بنیاد ہے۔ جی مدنی صاحب۔ میں عرض کروں گا محترم حفیظ سہروردی صاحب سے کہ آپ بھی اس حوالے سے بالکل سمیٹتے ہوئے کہ آج کی جو ہماری فیملی ہے، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، خاندان کے جو لوگ ہیں، یہ پورا ہمارا کلچر، ہماری فیملی ہے، کیا ان کو آپ جواب میسیج دیں گے اس حوالے سے؟ مدنی صاحب، ایک عورت ہے، وہ عورت ایک بیٹی ہے، بیٹی سے وہی عورت جو ہے وہ ایک بیوی کا روپ دھارتی ہے اور اسی کے بعد بیوی کے بعد وہ ایک ماں کا مقام حاصل کرتی ہے۔ تو اس لیے یہ سارے روپ جو ہیں آج کی عورت اگر اپنے آپ کو یہ چاہتی ہے کہ میری اولاد ان کی تربیت ہو جائے، ٹھیک، تو سب سے پہلے تو وہ ماں ہے، تو ماں ہونے کے ناطے وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ جس بیٹی کی وہ تربیت کر رہی ہے وہ بیٹی کل سے جا کے بیوی بھی بنے گی، وہی بیٹی ماں بھی بنے گی۔ اور اگر ان کی تربیت اچھی نہ ہوئی، یہ تربیت کیسے ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم امہات المومنین کے سیرت کا مطالعہ کریں۔ جی ٹھیک ہے، ام المومنین نے جیسی زندگی گزاری ہے، اب دیکھیں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کے ساتھ کام بھی کراتے تھے، گھر کا کام بھی کرتے تھے، ٹھیک، پھر بیویاں جو ہیں وہ خود اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی، وہ خود گھر کا کام کرتی تھی۔ آج کی عورت یہ سمجھے کہ میں نے گھر کا کام نہیں کرنا، میں باہر جاب کرتی ہوں یا میں کہیں کوئی بھی مینجمنٹ کا کام ہے وہ میرے ذمہ ہے، اب گھر کا کام جو ہے یہ میں نے نہیں کرنا۔ تو ام المومنین کا وہ سیرت کا مطالعہ کریں کہ اگر وہ تاجرہ ہیں، وہ تجارت کرتی ہیں، وہ مینجمنٹ کرتی ہیں، وہ انتظام کرتی ہیں، تو گھر کا کام بھی وہ سارا کرتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سارا گھر، پھر انہوں نے اپنے بچوں کی جو تربیت کی ہے، دیکھیں نا اپنی بیٹیوں، 3 بیٹیوں کی شادی ام المومنین نے خود کی ہے، 3 بیٹیوں کی شادی، ایک بیٹی کی شادی رہ گئی تھی حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ان کی شادی رہ گئی تھی تو آپ کا وصال ہوا ہے، تو وہ بھی آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور 3 کی شادی میں نے کر دی ہے، یہ ایک کی شادی آپ نے کرنی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جس طرح وہ شادی کی مدینے میں جا کے اور جو مقام حاصل کیا، اب ایک اور اس میں چونکہ ہم آخر میں جا رہے ہیں تو آپ کا جو وصال ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت سے 3 سال پہلے جو آپ کا وصال ہوتا ہے، تو اس سال میں بھی ایک تو آپ کا وصال ہے، ایک آپ کے چچا ابو طالب کا وصال ہے، تو اس لیے اس سال کو ام الحزن کے نام سے
کہا گیا کہ یہ غم کا سال ہے۔ ٹھیک۔ اب جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو آخری خواہش ام المومنین نے جو حضور کی بارگاہ میں پیش صلی کی اللہ علیہ وسلم، باوساطت بیٹی سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، اور حضور اپنی بیٹیوں سے بڑا پیار فرماتے اللہ ہیں۔ اکبر۔ آج کے جو والدین ہیں، جو باپ ہیں خاص کر کے، انہیں بھی اپنی بیٹیوں سے پیار کرنا چاہیے، یہ سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ تو آخری جو وصیت کی کہ حضور بیٹی کے ذریعے کہ مجھے وہ تطہیر کی چادر جس پر وحی نازل ہوتی تھی وہ مجھے عنایت فرما دیں تاکہ وہ اس کے میرے لحد میں مجھے کفن اس کا پہنایا جائے۔ جنازہ اس وقت نہیں تھا مدنی صاحب، جنازہ اس وقت ابھی نہیں تھا، اس لیے جنازہ نہیں پڑھا گیا، لیکن حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے لحد میں ام المومنین کو اتارا، لحد میں اتارا، اور پھر آپ حضور بیٹھے رہے۔ تو اس لیے آج کی اس معاشرتی زندگی میں ہمیں ہر پہلو سے، ہر اینگل سے ہمیں ام المومنین کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، گھر کا کام ہمیں خود کرنا چاہیے، بچوں کی تربیت ہمیں خود کرنا چاہیے، خاص کر کے ماں کا بڑا رول ہے بیٹیوں کی تربیت میں، کیونکہ بیٹے تو اسی گھر میں رہتے ہیں، بیٹیاں دوسرے گھر میں جاتی ہیں۔ جس ماں نے بیٹیوں کی اچھی تربیت کی ہوگی وہ بیٹیاں دوسرے گھر جا کے بھی اچھی بیویاں ثابت ہو جائیں گی، اور جن کے ماں نے اچھی تربیت نہیں کی ہے پھر وہ بیٹیاں دوسرے کے گھر میں جا کے وہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے نہیں گزار سکتی ہیں۔ اس لیے ماں باپ کو تربیت کرنی چاہیے، اور خاص کر کے ماں کا جو بڑا اہم رول ہے کچھ اصل میں جو گفتگو آپ فرما رہے ہیں کہ جن کی اچھی تربیت نہیں ہوتی ہے بیٹیوں کی، میں ذہن میں سوال انسان کے آتا ہے، خیال آتا ہے، والدین کی طرف سے تربیت اچھی ہو بھی جائے اگر، لیکن موجودہ وقت کی جو نیو جنریشن ہے اگر اس میں کچھ چینجنگ خود سے آ جائے تو پھر ان کو قصوروار تو نہیں ٹھہرا سکتے نا والدین؟ نہیں، قصور دیکھیں، بات یہ ہے کہ انسان کو کوشش تو کرنی چاہیے نا۔ اب یہ ہے کہ لیکن سیرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اگر سامنے رکھا جائے گا، آپ کے ہر پہلو کو مد نظر رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو ساری گفتگو کا حاصل ہے وہ یہی ہے کہ اگر ان کے نقش قدم پر چلا جائے، ان کی زندگی کے اوراق کو کھولا جائے، دیکھا جائے کہ کیسے زندگی بسر کی، تو وہ سارے سیشن آٹومیٹکلی کلیئر ہو جائیں گے جو آج ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ بالکل ہو جائیں گے، بالکل ہو جائیں گے۔ دیکھیں نا، ام المومنین قرآن پڑھتی ہیں تو آج کی عورت کو بھی قرآن پڑھنا چاہیے۔ تربیت کیسے نہیں ہوتی ہے؟ تربیت کا فقدان ہے، یہ فقدان ہے تربیت کا، یہ نہیں ہماری ذاتی کمی ہے۔ ہاں، ہماری ذاتی کمی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بچوں کو ایسے چھوڑ دیں، انگریزی تعلیم میں بچے چلے گئے ہیں۔ آج بھی بچے انگریزی تعلیم میں رہ کر بھی جن گھروں کی اچھی تربیت ہے وہ بچے اچھی تربیت میں رہ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب، عرض کروں گا کہ بھائی فیصل نقشبندی صاحب سے جی بالکل کلام سماعت کریں ہم اسی کیفیت میں۔ مدینہ پاک کی بات آپ نے، اللہ راشی کو مدینہ پاک کی حاضری عطا اللہم آمین۔ فرمائے۔ شاعر نے لکھا، طیبہ سے نامہ، طیبہ سے نامہ چلا ہو تو مزہ آ جائے، طیبہ سے نامہ چلا ہو تو مزہ آ جائے، طیبہ سے نامہ چلا ہو تو مزہ آ جائے، اس پہ پھر نام، اس پہ پھر نام میرا ہو تو مزہ آ جائے، اس پہ پھر نام میرا ہو تو مزہ آ جائے، در سرکار پہ سر رکھ کے میں جب سو جاؤں، در سرکار پہ سر رکھ کے میں جب سو جاؤں، پھر ان کا دیدار، ان کا دیدار عطا ہو تو مزہ آ
جائے ان کا دیدار عطا ہو تو مزہ آ جائے اور ان کے قدموں میں یہ سر میرا جھکا ہو جس دم ان کے قدموں میں یہ سر میرا جھکا ہو جس دم وہ دم وقت قضا ہو تو مزہ آ جائے وہ دم وقت قضا ہو تو مزہ آ جائے اور جاؤں در سرکار پہ میں پھر جاؤں در سرکار پہ میں پھر جاؤں سلسلہ یوں ہی چلا ہو تو مزہ آ جائے سلسلہ یوں ہی چلا ہو تو مزہ آ جائے در سرکار پہ میں پھر جاؤں سلسلہ یوں ہی چلا ہو تو مزہ آ جائے سلسلہ یوں ہی چلا ہو تو مزہ آ جائے اے مدثر باب جبریل کے ہی پاس فقط اے مدثر باب جبریل کے ہی پاس فقط مستقل میرا پتا ہو تو مزہ آ جائے یہاں رہ کے جینا ہے مرنے سے بدتر وہاں جا کے مرنا ہے جینے سے بہتر میسر جو ہو ان کے قدموں میں رہ کر وہی زندگی اصل میں زندگی ہے مستقل میرا پتا ہو تو مزہ آ جائے طیبہ سے نامہ چلا ہو تو مزہ آ جائے اس پہ پھر نام میرا ہو تو مزہ آ جائے ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ کو سحر کی اس خصوصی نشریات میں مرحبا رمضان جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں
اور ہماری آج کی نشریات کا جو وقت ہے وہ بالکل اختتام کی جانب ہے۔ امہات المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کی سیرت پر، آپ کے کردار پر، آپ کی فضیلت پر ہم نے آج گفتگو کی ہے، اور یقیناً یہ ساری کی ساری گفتگو ہمارے جو علماء تھے جن سے ہم نے کی ہے، وہ صرف سیرت، آپ کی فضیلت اور صرف کردار کے حد تک نہیں ہے، دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، عوام الناس میں بالخصوص میاں اور بیوی کے آپس کے رشتے کا ایک اتحاد، محبت اس کا جو ایک ربط ہے اس کو بھی قائم کرنے کا درس یقیناً ہم لوگوں کو ملتا ہے۔ ہماری بھرپور کوشش رہی کہ ہم آج اپنی اس گفتگو کو سمیٹ سکیں اور تمام دیکھنے اور سننے والوں تک بالخصوص ہمارا یہ پیغام جو ہے وہ پہنچ سکے، اور یہ ماہ رمضان کی جو خوبصورت ساعتیں ہیں ان کے صدقے میں ہی ہماری دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے پروانۂ قبولیت بنا دے۔ جی بدنی صاحب۔ ام الزہرا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی اور خاتون اول کا اعزاز پانے والی یہ شخصیت ہر حوالے سے معتبر ہے۔ ہماری ساری محنت، کوشش اور کاوش اسی بات پر اپنی فیملیز کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے ایک ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی کو سب سے بہترین کرنا چاہتی ہیں، اپنی بہترین زندگی کو بہتر سے بھی بہترین کرنا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے بہترین اسوہ حسنہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا ہے۔ ہر حوالے سے اگر وہ بیوی ہیں تب بھی معتبر ہیں، اگر وہ ایک ماں کے روپ میں آئیں تب بھی معتبر ہیں، وہ ایک قبیلے کے ایک سردار ہیں تب بھی محترم ہیں، اگر وہ ایک بزنس ویمن ہیں تب بھی محترم ہیں۔ ہر پہلو کھولا جائے گا تو میں آپ سب سے کہوں گا کہ اگر آپ ان کے سیرت و کردار پر چلیں گے تو یقیناً آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ جاتے جاتے اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں شکریہ ادا کروں گا علامہ عمران انیس طاہری صاحب کا، میں شکریہ ادا کروں گا محترم حفیظ اللہ سہروردی صاحب کا، میرے کریم کے نعت خان فیصل نقشبندی صاحب کا، اور جاتے جاتے وہ خوبصورت آواز جو ہمارے اس پروگرام کا خاص حصہ رہی ہے، بھائی شکیل قادری صاحب، آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مدحت کے پھول نچھاور فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا، دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے، کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے، جو بھی مانگا ملا میری سرکار سے، جو بھی مانگا ملا میری سرکار سے، صدقے جاؤں نیازی
میں لجپال کے صدقے جاؤں نیازی، میں لجپال کے ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی راحتیں مل گئی رفعتیں، میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر، میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں۔ کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے، کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے، جو بھی مانگا ملا میری سرکار سے، جو بھی مانگا ملا میری سرکار سے، صدقے جاؤں نیازی، میں لجپال کے صدقے جاؤں نیازی، میں لجپال کے ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ میرے شاہ مدینہ کی کیا بات ہے، میرے شاہ مدینہ کی کیا بات ہے، ان کے در سے ملی مجھ کو خیرات ہے، ان کے در سے ملی مجھ کو خیرات ہے، میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر، میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں۔ لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا، دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔